نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ مالک نے اپنی ذات کے متعلق یہ فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے نہیں کی۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اللہ کی ذات اتنی طاقتور ہے کہ قیامت کے دن زمین و آسمان کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑے گا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس صورت کا موضوع چونکہ توحید ہے، شرک کا رد ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے اس چیز سے جو تم اس کے شریک بناتے ہو۔ پھر آخر میں یہ بات کی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن دنیا میں کوئی روشنی کا انتظام، کوئی سورج چاند نہیں ہوگا، اللہ کے نور کے ساتھ زمین روشن کی جائے گی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن روشن ہوگی زمین اپنے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، نبیوں کو بھی بلایا جائے گا۔ وَالشُّہَدَاء، ہر انسان کا گواہ بھی بلایا جائے گا جس کے سامنے اس نے اچھا یا برا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے متعلق کہا یہ بہت اچھا تھا، آپ نے فرمایا وجبت۔ پھر ایک دفعہ ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے متعلق اچھے کلمات نہ کہے کہ یہ اچھا نہیں تھا، آپ نے فرمایا وجبت۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس دن اس جنازہ گزرا، ہم نے کہا یہ بہت اچھا ہے، آپ نے فرمایا وجبت، اور اس کے متعلق برا کہا، آپ نے فرمایا وجبت۔ یہ وجبت کیا واجب ہو گیا اس کے لیے؟ آپ نے فرمایا تم دنیا کے اندر گواہ ہو، شہادتی ہو، جس کے متعلق تمہاری اچھی گواہی ہے کہ وہ اچھا انسان تھا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس کے لیے تمہاری بری گواہی ہے کہ یہ برا آدمی تھا، اس کے لیے جہنم واجب ہوگی، العیاذ باللہ۔ تو اس وقت بھی گواہوں کو بلایا جائے گا، وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ کسی نے کیا ہے اسی طرح کا بدلہ اسے ملے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، جو کسی نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے کردار کا، ہمارے اعمال، ہماری گفتار کا اللہ کو پتہ نہیں، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے جو کرتے ہیں۔ اب جب فیصلہ ہوگا تو دو قسم کے لوگ سامنے آئیں گے،
تیسرا گروہ کوئی نہیں ہوگا. ایک تو وہ جو اہل جنت ہیں جن کے نامہ اعمال میں اچھائیاں ہوں گی، اور ایک وہ جو ناکام و نامراد ہو جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم. تو پہلے تذکرہ اللہ ان کا فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. اور جس دن ہانکا جائے گا، ساق یسیق مطلب ہے کسی چیز کو آگے ہانکنا، ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے تو جہنم کے دروازے کو ان کے لیے کھولا جائے گا. وقال لهم خزنتها، جہنم کے دروازے کا دروغہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پہ کوئی بشاشت نہیں ہے، اور اس کے چہرے پہ بڑی سخت کرختگی ہے. وہ ان سے پوچھے گا، وقال لهم خزنتها، جہنم کا دروغہ ان سے کہے گا، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نہیں سنائی تھی؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے نہیں ڈرایا تھا کہ ایک دن تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہوگی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا جب تم اور تمہارا رب سامنے آمنے ایک دوسرے سے بات کرو گے اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اور یہ بات اتنا سخت وقت ہوگا، اللہ انسان کی زندگی کے متعلق پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، میں نے تجھے کیا نعمتیں دی اور اس کے مقابلے میں تو نے کیا کیا. اللہ ایسے وقت پہ ہم پہ رحم فرمائے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا اس دن کی ملاقات سے نہیں ڈرایا تھا؟ قَالُوا بَلَا، اب کوئی پیچھے بہانہ نہیں رہے گا، گواہیاں بھی ہو جائیں گی، فیصلے بھی ہو جائیں گے. اب کہیں گے قَالُوا بَلَا، کیوں نہیں، ڈرانے والے بھی آئے تھے، رسول بھی آئے تھے، آیتیں بھی پڑھی تھی، ہم ہی بد نصیب تھے، العیاذ باللہ. وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جب وہ اقرار کریں گے تو اللہ کہیں گے، وہ دروغہ جہنم کہے گا وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، پھر اللہ کا یہ کلمہ حق ہو گیا عذاب کا، علی الکافرین، جنہوں نے دنیا میں رسولوں کا انکار کیا، آیات کا انکار کیا، اس دن کی ملاقات کا انکار کیا. ولیکن حقت کلمۃ العذاب، ان کے لیے عذاب کا کلمہ حق ہو گیا. پھر کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کا دروازہ کھول کے کہا جائے گا اب داخل ہو جاؤ اس میں. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے اب جہنم میں چلے جاؤ، العیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. فرمایا فبئس مثوى المتکبرین، کیا متکبروں کا اس سے برا بھی ٹھکانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے. تو یہ اللہ نے پہلے گروہ کا جو ناکام ہو گئے ان کا ٹھکانے کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد پھر اہل جنت کا تذکرہ اور سورت کا اختتام ہوتا ہے. اہل جنت کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا اللہ نے اگلی آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا. ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ، ایک حدیث میں ہے 7 مرتبہ یہ کہتا ہے
اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو جہنم خود اللہ رب العزت سے التجا کرتی ہے، اے اللہ مجھ سے تیری پناہ طلب کر رہا ہے، اے اللہ تو اسے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ تو اللہ ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی، ایک حدیث میں آتا ہے 5 چیزوں کی پناہ اپنی نماز کے اندر ضرور مانگا کرو۔ جب تم نماز پڑھ لو، اتحیات اور تشہد پڑھنے کے بعد درود پڑھ لو، تو پھر 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ ایک حدیث میں آتا ہے 5، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر کے عذابوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، اے اللہ جہنم کے عذابوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے مسیح اور دجال کا، اس فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ زندگی کے اندر جو فتنے آئیں اور ایک فتنہ موت کے وقت آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے، یہ انتہائی کڑا اور سخت وقت ہے۔ اس وقت شیطان اس کے سامنے آتا ہے پانی لے کے کہ تم کفر کا کلمہ بولو، میں تمہیں پانی دیتا ہوں۔ انسان اس پیاس کی شدت کے اندر اگر اللہ رب العزت نہ اسے بچائے تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کفر کا کلمہ بولتا ہے، وہ پانی گرا کے بھاگ جاتا ہے اور وہ انسان کفر کی موت مر جاتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، اے اللہ میں گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں قرض اور چٹی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ نماز کی اتحیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ نے حکماً فرمایا ان چیزوں سے اپنی نماز کے اختتام پہ اللہ سے پناہ طلب کیا کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ساری جو بری چیزیں ہیں ان سے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔